بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی تاکہ وہ یقین سے جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے. چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے. آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں. اور کچھ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو اے پیغمبر کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے، تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، لہٰذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کرو. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی یہ نہ کہو کہ میں یہ کام کل کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا. ہاں یہ کہو کہ اللہ چاہے گا تو کر لوں گا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن
ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اور اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ ہی کے علم میں ہے، وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اصحاب کہف کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ آج کی ان آیتوں میں اصحاب کہف کا قصہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ان آیتوں میں 5 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ پہلی بات، عرصہ دراز کے بعد اصحاب کہف کے بیدار ہونے میں کیا حکمت تھی۔ دوسری بات، لوگوں میں اصحاب کہف کے معاملے میں نزاع ہوا۔ کچھ لوگ غار پر یادگار بنانا چاہتے تھے، مگر ارباب حکومت نے مسجد بنانے کا فیصلہ کیا۔ تیسری بات، اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی۔ اس سلسلے میں مختلف اقوال ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چوتھی بات، اصحاب کہف کا جس قدر واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اسی پر اکتفا کیا جائے، مزید بحث نہ کی جائے، نیز اس سلسلے میں دوسروں سے قطعاً معلومات حاصل نہ کی جائے، اور سرسری بحث کے دوران کوئی بات آئندہ بتانے کا وعدہ کیا جائے تو اس کو انشاءاللہ کہہ کر مقید کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ مزید باتوں کا بیان کرنا اللہ کی مصلحت نہ ہو۔ پانچویں بات، اصحاب کہف کتنی مدت سوئے۔ اب یہ باتیں آپ حضرات تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد آپ یہ ختم ہو جائے گی آج کی یہ مجلس۔ پہلی بات، اصحاب کہف کی بیداری میں اور لوگوں کے ان کے حال سے واقف ہونے میں کیا حکمت تھی۔ اصحاب کہف کا معاملہ شہر والوں پر اس لیے منکشف کیا گیا کہ ان کا عقیدہ آخرت، شہر والوں کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو اور ان کو یقین آئے کہ قیامت کے دن سب مردے زندہ ہوں گے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھی، اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک آدمی تھا، مگر شہر میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کے زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ بدن گلنے سڑنے کے بعد اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کس طرح ان کو قائل کیا جائے۔ جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے۔ چونکہ بادشاہ ایک نیک دیندار آدمی تھا۔ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو اس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک آدمی بازار بھیجا۔ یہ واقعہ حضرت مفتی سعید نے تفسیر ہدایت القرآن میں نقل کیا کہ یہ پورا واقعہ کہ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو اس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ انہوں نے اپنا ایک آدمی بازار بھیجا اور وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے کا روپیہ پیش کیا۔ دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا۔ اس نے بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، سب نے کہا اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ خریدار نے انکار کیا کہ مجھے نہ کوئی خزانہ ملا نہ کہیں سے لایا ہوں، یہ تو میرا اپنا ذاتی روپیہ ہے۔ بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نیک اللہ والا آدمی تھا، اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام، حالات اور ان کی ساری تفصیلات، ان کے غائب ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس سختی کی حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ شخص انہی لوگوں میں سے۔ بادشاہ بہت مسرور ہوا
اور اس شخص سے کہا کہ ہمیں اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔ بادشاہ اہل شہر کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ غار پر پہنچا۔ جب غار قریب آیا تو اصحاب کہف کے ساتھی نے کہا کہ ذرا حضرات یہیں پر رک جائے، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے باخبر کرتا ہوں تاکہ وہ گھبرائے نہ۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس ساتھی نے جا کر باقی ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے خوش ہوئے اور بادشاہ کا انہوں نے استقبال کیا۔ پھر وہ اپنے غار کی طرف لوٹ گئے اور اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے پہنچ کر باقی حضرات کو یہ سارا ماجرا سنایا اسی وقت سب کی وفات ہو گئی، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کو وفات دے دی۔ یہ حضرت مفتی شفیع نے معارف القرآن میں نقل کیا۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ آیا تو سب کو یقین آ گیا کہ جس ذات کی قدرت میں یہ بات ہے کہ وہ 300 برس تک انسانوں کو بغیر کسی غذا اور سامان زندگی کے زندہ رکھے، اس طویل عرصے تک ان کو نیند میں رکھنے کے بعد پھر صحیح سالم چاق و چوبند توانا تندرست اٹھا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کا باعث بعد الموت کا استبعاد دور ہو گیا اور وہ خوب سمجھ گئے کہ مالک الملک کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا حماقت و جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ ارشاد حق تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ان لوگوں کے حال پر مطلع کیا، لوگوں کو ان کے حال پر مطلع کیا جس طرح ہم نے اپنی خاص قدرت و حکمت سے اصحاب کہف کو سلایا اور جگایا، اسی طرح اپنی خصوصی حکمت و قدرت سے عام خلقت کو بھی ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت میں کوئی شک نہیں، وہ ضرور برپا ہوگی۔ شہر کے جو لوگ پہلے سے اللہ کے وعدے کو سچا مانتے تھے اور قیامت پر یقین رکھتے تھے، ان کا ایمان اصحاب کہف کے واقعے سے یقیناً بڑھ گیا ہوگا، اور جو لوگ شک میں مبتلا تھے یا منکر تھے ان میں سے بہت سے لوگ اس مشاہدے کے بعد ایمان لے آئے ہوں گے۔ وہی لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا امدا کے مصداق ہے، کیونکہ حصہ کا مفہوم کسی بات کی حقیقت کا پوری طرح ادراک کرنا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب کہف کے قیام کی طویل مدت کا پوری طرح ادراک کر لیا تھا، اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہیے تھا وہ کر لیا تھا۔ اور جو لوگ ایسے واضح مشاہدے کے بعد بھی شک و شبہ میں مبتلا رہے یا انکار پر مصر رہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اصحاب کہف کے معاملے سے کچھ سبق نہ لیا۔ دوسری بات، تمام شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو چکے تھے۔ اب ان میں اختلاف ہوا کہ ان کی غار پر کیا بنایا جائے۔ کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی عمارت یادگار کے طور پر بنائی جائے۔ حق تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی عمارت بنا دو۔ انہوں نے فرط عقیدت میں چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس تجویز کی بےہودگی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کے پروردگار ان کو خوب جانتے ہیں، لوگ جانے یا نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نیز بندوں کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اور لوگوں میں جو یادگاریں قائم کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے یہ اس وقت قابل ستائش ہے جب کوئی رفاہی کام کیا جائے، مسجد، مدرسہ، پل، سڑک وغیرہ بنائی جائے، کیونکہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ اور ایسے ہی صرف یادگار کے طور پر کوئی محل تعمیر، تاج محل جیسا کوئی عمارت، کوئی بلڈنگ کھڑی کی جائے تو شرعاً کوئی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جو ان کے حالات پر غالب تھے کہا کہ ہم ضرور ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے۔ یعنی حکام وقت کی رائے یہ ہوئی کہ یہاں مسجد بنائی جائے تاکہ زائرین کو سہولت اور مسجد کے اعمال سے اہل اللہ کو فیض پہنچے۔ یہاں پر کئی مسئلے بھی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ کہ اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے جاتے ہو تو ان کے قیام، نماز اور دیگر سہولتوں کے لیے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے۔ قریب میں، اس پر نہیں، قبر پر نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے، یعنی وہ جگہ قبرستان کی یا وقف کی نہ ہو۔ اور جن حدیث میں انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے پر لعنت آئی، اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنانا ہے جو بالاتفاق شرک ہے اور حرام ہے۔
اور ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ بھی مستحضر ہے کہ کسی مسجد کے پاس یا کسی مکان میں کسی عام میت کی یا کسی نیک آدمی کی تدفین جائز نہیں، اموات کی تدفین عام قبرستان میں ہونی چاہیے۔ حدیث میں بھی صلوا فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور ان کو قبریں مت بناؤ۔ حضرت کی تدفین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین مکان میں اور مسجد کے پاس ہوئی تھی وہ تو آپ کی خصوصیت ہے، یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ جہاں پر انتقال ہو وہیں پر قبر بنے گی۔ مسئلہ ہے کہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس تبرک کے لیے مسجد بنانا بعض علماء کے نزدیک گرچہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مسجد بنانے سے مقصود اس بزرگ کی تعظیم یا اس کی روحانیت کی طرف متوجہ نہ ہو اس مقصد کے لیے نہ ہو۔ علامہ ایک اور بڑے علامہ ایک اور بڑے عالم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مسجد بنانے کا مقصد اس بزرگ کی تعظیم ہے تو یہ شرک جلی ہے، اور اگر ان کی روحانیت سے استفادہ ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو بھی قبروں تو بھی یہود اور نصارہ کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال تیسری بات، اصحاب کہف کی تعداد کیا تھی؟ نزول قرآن کے وقت اس سلسلے میں مختلف رائے تھی۔ ارشاد حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ اب لوگ کہیں گے کہ وہ 3 اور چوتھا ان کا کتا، اور کہیں گے 5 اور چھٹا ان کا کتا ہے۔ یہ تو اٹکل والی باتیں ہیں، یہ دونوں قول ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ تیر چلائے اور کہیں گے کہ وہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دے اے نبی میرا پروردگار ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے، ان کی تعداد کو اچھی اور پورے طریقے سے کم لوگوں کی معلوم ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں، اصحاب کہف 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قولوں کو اٹکل سے تیر چلانے کے سے اس کو قرار دیا ہے اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی۔ نیز اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے، پہلے دونوں جملوں کے درمیان وہ عاطفہ نہیں لایا گیا، جبکہ تیسرے جملے میں وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ عطف کے ساتھ لایا گیا۔ اس قول کا قائل بصیرت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ بہرحال واللہ اعلم۔ چوتھی بات یہاں پر جس طرح اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف تھا، دیگر جزئیات میں بھی اختلاف ہو سکتا تھا۔ مثلا اصحاب کہف کے نام کیا تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا، اس لیے اس سلسلے میں ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں سرسری بحث سے زیادہ بحث نہ کیجیے۔ واقعے کی جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی، ان کے علاوہ دیگر باتیں اگر زیر بحث آئے تو آپ ان میں سرسری گفتگو کریں، کیونکہ نص کے بغیر آدمی کوئی بات قطعیت سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے اپنے دعوے کے اس بات میں کاوش کرنا اور دوسرے کی تردید میں زور صرف کرنا یہ بیکار ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں ان لوگوں میں سے کسی سے کچھ نہ پوچھیے، وحی کے ذریعے اصحاب کہف کے بارے میں جو معلومات آپ کو دی گئی ہے اسی پر قناعت کیجیے۔ یہود و نصارہ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھیے، ان کی معلومات مستند نہیں، نہ ان کی کتابیں محفوظ ہیں۔ اسی طرح اثریات کے ماہرین کی باتوں پر بھی کان نہ دھریے، وہ ہوا پر محل تعمیر کریں گے، اٹکل سے تیر چلائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اصحاب کہف کے بارے میں یا کسی دوسرے معاملے میں آپ سے کوئی بات دریافت کرے تو آپ یہ وعدہ نہ فرمائے کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، کیا معلوم اس کا جواب دینا مصلحت ہے یا نہیں۔ حق تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں، اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرے کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی نازل فرمائیں تو میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ اور جب آپ بھول جائے تو اپنے پروردگار کو یاد کرے، کسی وقت مذکورہ ہدایت ذہن سے نکل جائے اور آپ مشیت خداوندی پر تعلیق کیے بغیر کوئی وعدہ فرما لے تو یاد آنے پر انشاءاللہ کہنا چاہیے، چونکہ یہ مسئلہ بھی ہے جب مستقبل میں کسی کام کا ارادہ ہو تو
تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کروں گا، میں اس کو ضرور کروں گا، اس لیے کہ آدمی نہیں جانتا کل کیا ہونے والا ہے، کل وہ زندہ بھی رہے گا یا نہیں، کہنے والا اور اس کائنات میں وہ موجود بھی ہوگا یا نہیں، لہٰذا اس معاملے کو خدا کے سپرد کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کا اس میں سبق دیا گیا کہ اگر آپ انشاءاللہ بغیر اپنے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہیں گے میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا تو اس کو یہ درست نہیں ہے یہ طریقہ۔ درمیان میں یہاں پر ایک پیشین گوئی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ بہتر کوئی بات میری طرف رہنمائی کرے گا۔ ان قریب اصحاب کہف جیسا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب، آپ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ہجرت فرمائیں گے، راستے میں کئی دن تک غار سور میں پوشیدہ رہیں گے، دشمن غار کے منہ تک پہنچ جائیں گے مگر آپ کو نہ پا سکیں گے، آپ بخیریت مدینہ پہنچ جائیں گے اور وہاں پر فتح و کامرانی کی راہیں کھلیں گی۔ یہ سب باتیں بھی اس میں ہیں۔ پانچویں بات، اصحاب کہف غار میں کتنی مدت ٹھہرے؟ پورے 300 سال یا 9 سال زائد، اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 سال اور بڑھے، یعنی کل 309 سال تک وہ خوابیدہ رہے۔ جو قدیم مسیحی روایتوں اور نوشتوں میں لکھا ہے وہ 307 سال سوئے اور بعض نسخوں میں 353 سال، یہ صحیح نہیں ہے، چونکہ حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا یہ اللہ تعالیٰ ان کے قیام کی مدت کو بخوبی جانتے، 300 سال اور 9 سال زیادہ، لوگ صحیح نہیں جانتے، اللہ ہی کو معلوم ہے آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال، وہ کیسے اچھے دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے طریقے سے سننے والے ہیں، جتنی مدت وہ سوتے رہے تاریخ والے کئی طرح بتاتے ہیں، ٹھیک وہ ہے جو اللہ نے بتایا، کیونکہ آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ راز اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا وہ کسی دوسرا آدمی اللہ کے دیکھنے کی طرح نہیں دیکھ سکتا، سننے کی طرح نہیں سن سکتا، لہٰذا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے لیے ان کے سوا کوئی مددگار نہیں، نہ وہ اپنے فیصلے میں کسی کو شریک کرتے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے، ان کی قدرت و اختیار بھی قابل ہے، جس طرح آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں جاننے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اختیارات قدرت میں بھی اللہ کا کوئی شریک و صحیب نہیں۔ اصحاب کہف کے معاملے میں غور کرو، یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناصر و مددگار تھے، اس لیے بہترین سامان فرمایا، اور ان کے سونے اور جاگنے کے بارے میں جو فیصلہ اللہ نے فرمایا وہ انہی نے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کسی کو اس فیصلے میں شریک نہیں کیا۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے سلسلے میں اختلاف ذکر کر کے صحیح تعداد کی طرف اشارہ فرمایا اور سونے کی مدت کو صراحتاً بیان کیا، اور اختلاف کرنے والے کے اقوال کی طرف اشارہ کر کے ان کی تردید کی۔ اس فرق کی وجہ یہ کہ تعداد کی بحث فضول ہے، البتہ مدت دراز تک خلاف عادت سوتے رہنا اور بغیر غذا کے صحت و تندرست رہنا، پھر اتنے عرصے کے بعد صحت مند توانا تندرست بیدار ہونا حشر و نشر کی دلیل ہے۔ اس سے مسئلہ قیامت اور آخرت پر استدلال کیا گیا، اس لیے اس کو صراحتاً اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سیدھی تعبیر 309 سال ہے، یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن 300 سال اور زائد 9 سال اس کو اختیار کرنے کی تعبیر جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ تاکہ توجہ سے ان کی مدت پر سننے اور پڑھنے والے غور کریں، وہ عادت سے سرسری نہ گزر جائے بلکہ اس پر غور کرے، جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 1000 برس دعوت کا کام کرنے کے لیے ٹھہرے مگر 50 سال کم۔ اس میں 950 سال کے بجائے جو تعبیر اختیار کی گئی، سیدھا ایسے بھی کہا جا سکتا تھا 950 سال لیکن 1000 سال مگر 50 سال کم۔ تو یہ کیوں کہ مدت قیام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اتنی مدت تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ بہرحال یہ خیال قرین ثواب نہیں کہ 300 سال شمسی حساب سے اور 309 سال قمری حساب سے، بعض رات یہ کہتے ہیں، یہ درست نہیں، کیونکہ حساب سے تفاوت ٹھیک 900 سال کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ سونے کی مدت تو 300 سال تھی مگر لوگوں نے اس میں 9 سال کا اضافہ کر دیا، کیونکہ صورت میں انتشار ضمائر لازم آئے گا۔ خود اللہ نے فرمایا 300 سال اور 9 سال زائد۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان ہوا اور اس سے کیسے واقعات
اس وقت چل رہے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کی، تو اصل اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ایسے بھی حالات ہو، ہمارے نبی کو ہجرت کرنی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا اور ایمان والوں کو ستایا گیا، اسی طریقے کے حالات ہر دور میں ہوتے رہیں گے، لیکن کامیابی اور خوش بختی اور سعادت مندی ہے ان حضرات کے لیے، ایمان والوں کے لیے جو ہر حال میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تھمے رہے، کسی بھی حالت میں وہ اپنے ایمان سے کسی بھی طرح نہ ذہنی طور پر، نہ فکری طور پر، اور نہ ہی عملی طور پر، اور نہ ہی قولا، نہ عملا، نہ فعلا کوئی بات ایمان سے پھرنے والی نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے اصحاب کہف کی ایمان کی حفاظت کی، ہم سب کی ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، فلسطینی بھائیوں کی قدم قدم پر مدد فرمائے، شام کی طرح اللہ تعالی فلسطین کو بھی آزاد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی سننے والوں کی تمام حاجات، مراد، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔